علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے ساتھ ایک بہت ہی قابل اور ہونہار ٹیچر ہیں۔ ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے اور ان سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو سر آپ اپنا تعارف کرائیے۔ شکریہ سر منظور قبری صاحب، محبتیں میں واحد بخش HSC ٹیچر ہوں جی۔ سر یہ پوچھنا تھا کہ آپ کا تعلق اس شعبے میں پڑھنے پڑھانے سے اسکولوں کے اندر کتنا عرصہ ہے آپ کا تجربہ؟ سر ایز اے بطور ٹیچر میں نے تو 2008 میں جوائن کیا ہے گورنمنٹ جاب، اور اس کے پہلے میرا کافی جو تجربہ ہے وہ کلریکل جاب کا ہے، لیکن ٹیچر جو 2008 سے، یعنی میرے خیال میں 15 سال کے کم ہے تھوڑا سا عرصہ۔ اچھا، ایک بچہ بہت اچھے طریقے سے سیکھے، ایک ٹیچر اس کو بہت اچھے سے پڑھائے، اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہوگا ایک بچے سے ہم رزلٹ لیں؟ سر اچھی طریقے سے تعلیم و تدریس کا اگر نظام چلانا ہے، بچوں کو پڑھانا اچھے طریقے سے، تو اس میں یہ ہے کہ ٹیچر جو ہے وہ بچے کے بارے میں فل اس کو اپنی معلومات ہونی چاہیے، رکھے بچہ کس ماحول سے آ رہا ہے، بچہ کیا چاہتا ہے، بچے کی نیچر کیا ہے، کیونکہ ہم سرکاری اداروں میں پڑھاتے ہیں تو ہمارے پاس ایسا سمجھیں کہ ایک ایک کلاس میں کم سے کم 100 بچے ہوتے ہیں، نہیں تو 100 سے زیادہ بچے ہوتے ہیں۔ وہاں پر مختلف فیملیز کے، مختلف گھرانوں سے، مختلف ماحول سے بچے جاتے ہیں۔ تو بچے ہوتے ہیں، چاہے امیر کا بچہ ہو چاہے غریب کا بچہ ہو، مسائل ان کے تقریباً وہی ہوتے ہیں، سیم ہوتے ہیں۔ بڑے کا بچہ ہوگا وہ احساس بالا طریقہ ہوگا، چھوٹا بچہ ہوگا احساس کم طریقہ شکار ہوگا۔ وہ غریب کا بچہ بھی وہی خواہش رکھتا ہوگا، کھلونے اپنی لمٹ والے ہیں، وہ بھی وہی ہے۔ اب ٹیچر جو ہے اس پہ پہلے اگر آپ سمجھے کہ اس کو پڑھانا ہے تو بچے کے مزاج سے وہ آشنا، اس کو بالکل اس کا پتہ ہونا چاہیے، مسائل معاشرے میں کیا ہے، بچہ کس طریقے سے آ رہا ہے، بچہ کس ماحول میں پڑھنا چاہتا ہے۔ میں تو اسی کو مد نظر رکھتا ہوں کہ میرے پاس مثال کے تو روزانہ میں کلاس میں گیا، روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ بچہ کس ماحول میں مجھے سمجھنا چاہتا ہے۔ جو تدرسی کتاب میں نے پکڑا ہوا بچوں کو میں نے کہا کہ بھائی آج وہ چیز پڑھیں گے، وہ کس ماحول میں پڑھنا چاہتا ہے، اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہی ماحول کریٹ کروں کہ وہ مجھے اچھے طریقے سے سمجھ سکے، میں اچھے طریقے سے اپنا لیکچر ڈلیور کر سکوں، میں بہتر وے سے اپنا مقصد جو ہے یعنی بچے کو پڑھانے کا وہ میں حاصل کر سکوں۔ اس لیے میں تو اس پہ اہمیت دیتا ہوں، اور بچہ کیا پڑھنا چاہتا ہے، بچہ کیسے پڑھنا چاہتا ہے، ٹیچر کو وہ ماحول وہاں پہ پیدا کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، آپ چونکہ پیلے اسکولوں کے استاد ہیں، سرکاری اسکول کے استاد ہیں، تو ہمارے اکثر جو اسکول ہیں سرکاری، وہاں سے وہ نتائج نہیں نکلتے جتنا گورنمنٹ انفراسٹرکچر پہ خرچ کرتی ہے۔ ڈیفینیٹلی کافی جگہوں پر نہیں کرتی ہے، مسائل بھی ہیں، لیکن پڑھنے پڑھانے کا تعلق حالیہ دنوں میں ہی سیکرٹری صاحب نے کہا ہے کہ جو پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں یا ٹیچر ہوتے ہیں وہ درخت کے نیچے بھی اچھا ٹیچر اپنے بچوں کو نکال کر پڑھا سکتا ہے۔ رزلٹ نہیں ملتی ہمارے کلاسز سے یا ہمارے اسکولوں سے یا ہمارے تعلیمی نظام سے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ منظور صاحب، پہلے تو انفراسٹرکچر کی آپ نے بات کی ہے، انفراسٹرکچر سرکاری اداروں میں کم ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ صحیح۔ میں تو انفراسٹرکچر کی بھی اس کو میں اہمیت نہیں دیتا۔ میں تو کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ اگر ٹیچر جتنے بھی وسائل ان کے پاس ہیں موجودہ، اس میں چاہے تو وہ اپنا جو تعلیم تدریسی نظام بہتر کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس بچوں کے بیٹھنے کے لیے فرنیچر نہیں ہے، اگر میں ول ہوں، میرے پاس وہ ہے، جدوجہد ہے، محنت ہے، میرے پاس ول ہے، تو میں کوشش کروں کہ وہ سہولتیں سرکار نہیں دیتی، میں اپنے آپ مخیر حضرات سے سوسائٹی کو کنٹریبیوشن میں ان کے لاؤں، اسکول جو اون کراؤں۔ اگر یہ بھی نہیں میں کر سکتا تو میں وہاں پر ماحول مجھے کریٹ کرنا ہے کہ مجھے بچوں کو کیسے پڑھانا ہے۔ صحیح۔ اور یہ سارے بہانے ہیں ہمارے، وہ چیز نہیں ہے، وہ چیز نہیں ہے، رزلٹیں کیوں ہمیں نہیں مل رہی، صحیح۔ مطلوبہ رزلٹ ہمیں نہیں مل رہی، ان کی وجہ میں تو سمجھتا ہوں، بینگ ایز اے ٹیچر میں خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ مجھے ماحول جوڑنا ہے کہ بچہ اگر آیا ہے میرے پاس، اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اس کے پاس جوتا نہیں ہے، تو میرے پاس آیا ہے تو یقیناً پڑھنے آیا ہے۔ صحیح۔ سب کو پتہ ہے کہ میرے پاس بیٹھنے کے لیے چیئر نہیں ہے، کرسی نہیں ہے، بینچ نہیں ہے، بچہ آیا ہے تو مجھے کسی بھی صورت میں اس کو پڑھانا ہے۔ اب وہ مجھ پہ ڈیپینڈ ہے، میں کیسے اس کو پڑھاؤں؟ میں یہ اگر نہیں پڑھا رہا ہے، بیٹا آپ بچہ کیوں آئے ہو، یا کرسی نہیں ہے بیٹھنے کے لیے یا پانی پینے کے لیے نہیں، یہ میرا بہانہ ہے۔
टीचर है बच्चे के पढ़ाने के लिए आता है, बच्चा टीचर से पढ़ने के लिए आता है, उसको ये करना। हाँ, बहुत मसला है, ऐसा समझे कि जैसे आप लोग कहते हैं कि बड़ा जहाज है, बिल्कुल जहाज करना है, फैसिलिटीज़ है नहीं, आपके पास वो चीज़ें हैं नहीं, फिर भी आप वो जो मनसब से आप लगे हैं उनसे आपको सच्चा लगन से काम करना है, तो फिर माहौल मुझे पैदा करना है। सही। मैं कोशिश कर रहा हूँ, हम तो जहाँ भी ये कोशिश कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, माहौल जब तक हम सेट नहीं करेंगे, जब हम सिस्टम नहीं बदलेंगे, जब तक हम सरकार नहीं दे रही, थोड़ा सरकार नहीं दे रही, हाय सरकार नहीं दे रही, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। हम ये हैं कि भाई हम करने के लिए हैं, हम करेंगे, उस करने के लिए माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, पैदा करने पड़ेगा। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि चलो 100% नहीं तो कम से कम 50% तो हम अपने जो मनसब है या जो हमारा एक एजुकेशन का मकसद है वो दे सकते हैं। अच्छा, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से रहनुमाई दी है। चूँकि आप खुद जो है वो एक बहुत पंक्चुअल और रेगुलर और एक अच्छे उस्ताद हैं, तो आखिर में सरकारी असातिज़ा के लिए कोई पैगाम मुख्तसर पुर असर? मैं तो सरकारी हो या गैर सरकारी असातिज़ा जो टीचर हैं उनको मैं तो ये कहूँगा, यार हमारी ये ड्यूटी है, हमें गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, हमें डिपार्टमेंट इदारा तनख्वाह देता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वहाँ पे हम सिलेक्ट होकर आते हैं, सब कुछ कहते हैं कि हम बच्चों के जाके पढ़ाएंगे, और सिलेक्शन होने के बाद पहले से हमें पता होता है कि मुझे वहाँ फ़िलहाल स्कूल में रखा जाएगा, यहाँ पे वो फर्नीचर वगैरह सहूलतें नहीं हैं, उसके बावजूद हम जाकर वहाँ में सरकारी जॉब या किसी इदारे में लगते हैं। लगने के बाद ये बहाना हमें नहीं करना चाहिए कि मेरे पास बच्चे को बैठने के लिए वो नहीं है, वो अपना काम नहीं है। जिस माहौल में आप जा रहे हैं, खुद आप जा रहे हैं, अब आपको सिर्फ तनख्वाह या मुझे मेरी अर्निंग कैसे हो ये मकसद नहीं होना चाहिए। आपको उस माहौल में जाना है जहाँ पर आप सोच समझ कर जा रहे हैं। अब आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि इस माहौल में मुझे पढ़ाना कैसे है, वो मुझे पढ़ा के दिखाना। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू।